کیا آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا؟ اس کا سیکنڈ پارٹ شروع کرتے ہیں کہ کچھ دن بعد عائشہ دوبارہ فاطمہ کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی، لیکن آنکھوں میں سوال اب بھی باقی تھے۔ عائشہ نے کہا، فاطمہ، وہ دعا تو میں نے یاد کر لی اور سورہ الفاتحہ کا ترجمہ بھی، لیکن پھر بھی کچھ نمازوں میں دل بھٹک جاتا ہے۔ فاطمہ مسکرائی کہ یہ بہت اچھا آغاز ہے عائشہ، دل کا لگنا سیکھنے جیسا عمل ہے، ایک دم نہیں لگتا۔ میں تمہیں چند اور باتیں بتاتی ہوں جو میرے بہت کام آئی۔ عائشہ نے دلچسپی سے پوچھا کہ وہ کیا؟ فاطمہ نے کہا، پہلی بات کہ نماز کی تیاری دل سے کرو۔ وضو کو صرف ظاہری پاکیزگی نہ سمجھو، بلکہ ذہنی سکون کی شروعات سمجھو۔ وضو کرتے وقت یہ نیت کرو کہ اب میں اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور جا رہی ہوں۔ اور دوسری بات، لباس اور ماحول بھی فرق ڈالتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ نماز کے لیے صرف صاف ستھرا لباس پہنوں، اور اگر ممکن ہو تو ایسی جگہ نماز پڑھوں جہاں سکون ہو، آوازیں کم ہو۔ عائشہ نے سر ہلایا کہ ہاں، میں اکثر موبائل سائلنٹ کیے بغیر نماز پڑھنے لگتی ہوں۔ فاطمہ نے کہا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ آیات پر رک رک کر غور کرنا۔ تم نے ترجمہ یاد کیا ہے، کیا اب اس کا مطلب سوچو؟ جیسے جب تم کہتی ہو کہ الرحمن الرحیم، تو تصور کرو کہ اللہ واقعی بہت مہربان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ یہ تو واقعی دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ فاطمہ نے آخری ٹپ دی کہ اور وہ سب سے اہم ہے، نماز سے پہلے دعا کرو کہ اللہ نماز میں دل لگنے دے۔ میں اکثر کہتی ہوں نا کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لے، جیسے ماں اپنے بچے کو کھینچتی ہے، اور تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، فاطمہ، لگتا ہے اب نماز صرف فرض نہیں رہی، اب وہ میری ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ فاطمہ مسکرا کر بولی، یہی تو ہے نماز کا اصل اثر، دل کو جوڑ دینا اس ذات سے جو کبھی دل نہیں توڑتا۔ دوستو، اب میں بہت ہی جلد نماز میں دل لگے اس لیے تیسرا پارٹ لے کر ضرور آؤں گی، اور اگر آپ نے میرا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھیے، اور آپ کو میری پوسٹ کیسی لگی وہ کمنٹ میں بتائیے، اور آپ کس ٹاپک کے اوپر سننا پسند کریں گے وہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اور دل سے نماز پڑھیے، اور جو صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان صورتوں کے مطلب کو بھی آپ سمجھو جو قرآن میں موجود ہے۔